मोहम्मद इसरार, एक और नई कहानी, एक और नया हादसा जिसको हिंदुस्तान की जनता भुलाने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेगी। एक और इंसान को बेरहमी से खंबे के साथ गाड़ कर उसको बांध कर उसको तड़पा तड़पा के मार दिया गया। हिंदुस्तान की जनता इस हत्या को भी भुलाने के लिए, इस कांड को भी भुलाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेगी कि इतने पत्थर दिल इनके हो गए हुए हैं कि इनके सामने बेरहमी से किसी को मार दिया जाए, किसी बच्ची का रेप कर दिया जाए, कोई नंगी कपड़ों के बगैर बच्ची चल रही हो। इनके अंदर इतनी मर्दानगी अब नहीं बची, इनके अंदर इतनी इज्जत व शऊर नहीं बचा। ये दरिंदे हैं इंसान की शक्ल में कि ये बात कर सके। तो एक और हत्या, एक और इंसान जिसका दिमागी तवाजुन सही नहीं था, वो बेचारा प्रसाद से एक केला खा लेता है और उसको मार दिया जाता है और उसको खंबे के साथ बांध के तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है। एक वो मौत है जो इंसान को अचानक मिल जाए, एक वो मौत है जो इंसान को तड़पा तड़पा के दी जाए। मूवीज में भी कभी देखते थे, कभी किसी फिल्म में इतना गंदा सीन कभी नहीं मैंने आज तक देखा कि किसी इंसान को खंबे के साथ बांध कर उसको निचोड़ निचोड़ के मार दिया गया हो। लेकिन ये आजकल लाइव ये मंजर देखने को मिलते हैं सीसीटीवी फुटेजेस में। तो ये घटना, ये कहानी हिंदुस्तान के उस सेकुलर शहर की है, उस रंगीन गुलदस्ते की है कि जिसकी एक बहुत शानदार तारीख थी आजादी की। लेकिन कुछ बुज़दिल लोग, कुछ बेवकूफ लोग, कुछ इस अपने आप से हारे हुए लोग, कुछ नाकामयाब लोग, कुछ बदनसीब लोग, कुछ डरपोक लोग मजहब का नाम इस्तेमाल करके, कभी कोई और नाम इस्तेमाल करके इंसानों की जानों को नुकसान पहुंचाते रहे। जरा सोच के इंसान देखे कि एक इंसान, उसको भूख लगती है, वो प्रसाद से एक केला खाता है और इसकी सजाएं मिलती है कि उसको खंबे के साथ बांधकर मार दिया जाता है। और उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। और उसकी बहन का जब आप इंटरव्यू सुनो तो समझ ही आती है कि उतना डर और इतना खौफ उनके दिलों में डाल दिया गया है कि शायद उनने पता नहीं क्या कर दिया हो, कि कोई बहुत ही बड़ा संगीन जुर्म था जो उनसे हो गया और अब ये लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो एक आम इंसान, जब एक आजाद देश में, एक ऐसे देश में जो अपने आप को आजाद कहता है, वहां का आम आदमी इतना डर जाए कि अपने भाई की मौत पर एक बहन सही तरह से बोल ना सके, उसके होंठ कांपे, उसके हाथ कांपे, तो ये समझ जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां की फेल हो गई है, वहां की जनता फेल हो गई है, वहां के आम लोग फेल हो गए। वहां पर अब इंसान नहीं, वहां पर अब दरिंदे पल रहे हैं। तो इंसानियत की जहां मिसाल दी जाती थी, हिंदुस्तान उस देश को कहा जाता था, लेकिन आज वहीं पर हिंदुस्तान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो देश में हिंदुस्तान ही कहलाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। अब ये घटनाएं रोज इस तरह से इतनी तेजी से होती जा रही हैं कि अब दिल ने इन सब चीजों को मानना स्वीकार कर लिया है। अब दिल को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती कि अब दिल नहीं रहा, वो पत्थर बन गया है। किसी के भाई को, किसी को मार दिया जाए तो उसको अब तकलीफ नहीं होती कि अब ऐसे हादसे यहाँ पर होना तो बड़े आम है। और बाकी काफी सारे लोगों को खुशी भी हुई कि मोहम्मद इसरार अगर मुसलमान है तो उसकी गलती होगी ना, तो उसको मार के काट के फेंक दिया जाए ना। तो सीधी बात आज करूंगा कि मुसलमान तो कलाम साहब भी थे, मुसलमान तो और भी बड़े बड़े लोग थे। मुजरिम का अगर कोई धर्म होता तो जरूर मैं सबसे पहले आगे निकल के उस धर्म को गालियां देता और बुरा भला कहता। लेकिन शायद हिंदुस्तान की जनता को अभी तक इतनी समझ नहीं आ पाई कि किसी मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, कोई जुर्म किसी धर्म का कोई हिस्सा नहीं है, तो उसको मार दिया गया। खैर, एक और कहानी जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब ऐसे हादसे हिंदुस्तान जैसे शहर में रोज रोज होना, जरूर सवाल तो उन लोगों पर भी उठता है जिन्होंने इन गली के गुंडों पर, इन गली के कुत्तों को ये बात सिखा दी कि अगर तुम मजहब के नाम पर किसी को मार दो, या तुम्हें अगर प्रसाद कोई खा ले केला वहां से, तो उसको मार देना है। ये उन गुंडों के दिमाग में बात किसी ने तो डाली ना, और जिसने डाली मैं उसको भी बराबर का जिम्मेदार समझता हूँ इस चीज में और इस कांड में। हम इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, हिंदू होने के नाते, धर्म का सबसे पहले मंदिर मस्जिद खुदा के लोगों के घर थे। जब ये दुनिया किसी को
دھتکارتی ہے تو ایک انسان رخ کرتا ہے مندر اور مسجد کی طرف، لیکن جب وہاں پر اس کے نام پر اس کے ذہن میں ایسے کانڈ ہونے لگے تو لوگوں کا مذہب سے یقین بالکل اٹھنے لگے گا۔ اور یہ جھوٹے لوگ، یہ گوار لوگ، یہ ان پڑھ لوگ جو مذہب کا ڈھانچہ پہن کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ خالی اس مذہب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہیں کہ جس سے چھٹکارا پانا خاص کر ہندوستان جیسے دیش کے لیے وقت رہتے بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کو جاگنا پڑے گا اس گہری نیند سے جو ان کو سلا دیا گیا ہے، جس میں وہ کسی بھی نام سے ہو۔ دیکھو، انسان کو مار دیا جائے، اس سے بڑا جرم اس دنیا پر کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو۔ دھرتی جس کے لیے بنائی وہ انسان ہے، اور جس نے انسان سے پیار کرنا نہ سیکھا، اس کی عزت کرنا نہ سیکھی، وہ چاہے جس مرضی مذہب کا ہو، وہ خود انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ تم ایک اچھے مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایک اچھے انسان نہیں ہو۔ تو خیر، یہ اسلام کی بات آ گئی، میرے پاس گیتا، میرے پاس بائبل، میرے پاس ہر چیزیں جو پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ کوئی مذہب ان سب درندگی حرکتوں کی نہ اجازت دیتا، نہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو۔ نہیں، پھر کون لوگ ہیں جو ہندو کا عبادہ اوڑھ کے، مسلمان کا وہ عبادہ اوڑھ کے کبھی آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ بے شک ہندوستان کے اوپر بہت سے وار ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے اگر غیروں نے وار کیے تھے تو اب اپنے لوگ وار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیٹریڈ پھیلا کے، کمیونل وائلنس کروا کے اور ایک دوسرے کو دوسرے سے جھگڑا کروا کے، مانا ستا کی لالچ میں کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا اور عام لوگوں کی جانیں چلی گئی، وہ ستا نے بھی جانا ہے، وہ کرسی نے بھی جانا، لیکن وہ جان جو خون کا قطرہ ایک باری زمین پر پڑ گیا، وہ قطرہ واپس سے جسم کے اندر جا کے واپس سے نارمل فنکشننگ میں نہیں آ سکتا، چاہے تم جو بھی کر لو۔ اس کا حساب تمہیں اس بھگوان کے سامنے ضرور دینا پڑے گا جس کا نام لے لے کے تم یہ کرتے تھے، جس کے مندر کے سامنے تم یہ کرتے رہے، جس کے مسجد کے سامنے تم یہ کرتے رہے۔ میرا آج عام جنتا سے سوال ہے، ان بزدل لوگوں سے جو اس گلی میں کھڑے تھے لیکن کچھ کر نہیں پائے، اور ان قریب ہمارے سامنے واقع ہوں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جب ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو اس میں نہیں جانا ہوتا ہے، سیف سائڈ پلے کرنی ہوتی ہے۔ ان بزدل لوگوں کے لشکر میں آج ہم رہتے ہیں کہ جن کے سامنے ایک بیٹی کو مار دیا جائے، دن دہاڑے ایک انسان کو قتل کر دیا جائے جس کا دماغی سنتولن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو مار مار کے، کھمبے کے ساتھ مار مار کے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ ان جاہلوں کو، ان اندھوں کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اپنی عام عوام کو کہہ رہا ہوں، اور اس جاہل عوام میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ میں کوئی وہ بڑا اچھا نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، میں اس میں پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ اس بزدلی کی صف میں اول نمبر پر، لیکن میرے پیچھے یہ پوری ہندوستان کی جنتا ہے جو وہاں پر تھی، اس وقت کھڑی تھی، اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے نیوز سنی اور سکرول کیا اور کھانا کھایا اور آفس چلے گئے۔ ہمیں رکنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں اور سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ کس سے سوال؟ اپنے آپ سے، کہ یہ جو حادثہ ہوا اس میں میری کنٹریبیوشن کتنی تھی، میری آواز کتنی تھی، اس میں شامل تھی۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا کتنا ہاتھ تھا، وہ سرکار جس کو چن کے میں نے بھیجا اس کا کتنا ہاتھ تھا اس میں۔ ان درندوں کو اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ دن دہاڑے کسی جان لے لیتے ہیں؟ کیا ہندوستان میں قانون نافذ نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں دھارائیں نہیں لگتی ہیں؟ کیا ہندوستان میں کرمنل لا نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں پولیس کا ایک پورا سیٹ اپ نہیں ہے؟ یا پھر وہ ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں؟ یا پھر یہاں پر گنڈا راج ہو گیا جس کو جس کا دل کرتا ہے وہ؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، those who live by gun they die by gun، جو ان بندوقوں کے ساتھ اور ان کے ظلم کے ساتھ جیتے ہیں اسی کا شکار کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح مار دیے جاتے ہیں جس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ تو انجام تو ان سب لوگوں کا خیر وہ، لیکن ہر وہ انسان جو آج خاموش ہے وہ اس قتل میں ملوث ہے۔ میں کھلے عام یہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے اپنی موت سے پہلے اس خدا کی زمین پہ باہر آ کے آواز اٹھاؤ کہ چاہے وہ جس کسی مذہب کا بھی تھا، میرے سامنے ایک انسان کو خون کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، ایک انسان کے جسم کو اس کی روح سے الگ کر دیا گیا، میرے سامنے اس ہندوستان جیسے دیش میں، اس ہندوستان جیسے دیش کی چھوی بگاڑ دی گئی، یہاں پر مذہبوں کو بدنام کر دیا گیا، یہاں پر کمیونٹیز کو بدنام کر دیا گیا، اور میں گھر سے باہر نہ نکل سکا، میں کوئی آن لائن کنٹریبیوشن نہ ڈال سکا، میں کوئی آواز نہ اٹھا سکا، میں اوپر والے سے دعا نہ کر سکا، میں بھی تو اس میں شامل ہوں۔ بڑی ذمہ داری سے آج یہ کہتا ہوں کہ یہ قتل آخری قتل نہیں تھا،
یہ شروعات ہے، ابھی دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں اس جنگ میں ان سب بزدلوں کے ساتھ، ان سب دشمنوں کے ساتھ، ان سب گنڈوں کے ساتھ، ان سب درندوں کے ساتھ میں اکیلا تو سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا، اور میں خدا کو بولوں گا کہ اب تیری زمین پہ ننگا ناچ ہو رہا تھا خون کا، بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اتار کے پھینک دیا جا رہا تھا، عام معصوم انسانوں کو ان کے خون کو زمین پر نکال کے پھینک دیا جا رہا تھا، ناانصافیاں ہو رہی تھی، دھوکا ہو رہا تھا۔ میں اکیلا جو کر سکا میں نے وہ کیا، لیکن اتنی بڑی جنتا ہندوستان کی، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ سڑکوں پر آ جائے یا ایک آواز اٹھائے تو اس پوری دنیا کا اتہاس بدل سکتی ہے، نہ کہ صرف ہندوستان کا۔ ہم مٹھی بھر تھے 47 میں، بڑے کم لوگ تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس اسلحہ بارود نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے، اور ہم نے بڑ بڑوں کو پچھاڑ کے پھینک دیا۔ آج یہ اپنے ہی لوگ ہمیں آ کے کھا گئے، اندر سے کھوکھلا کر گئے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، ایک ہندو اور مسلم کا گھر دونوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، دو کمیونٹیز جو آپس میں ہولیاں بھی مناتی گئی، عیدیں بھی مناتی گئی، ان کو بھی جھگڑا کروانے کی ایک ریگولر کوشش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، لیکن وہ عام انسان سڑک پر نہ آ سکا جو اس ہندوستان کو ہندوستان ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس ہندوستان کے گلستان میں اگر ہرا پھول نکال دیا جائے یا لال پھول نکال دیا جائے، یہ گلستان نہیں رہے گا۔ ایک پھول سے گلستان نہیں بنا کرتے۔ اس ہندوستان کے گلستان کو بنانے میں ایک لمبا زمانہ لگا تھا، ان لوگوں کا جن کا خون دفن ہے اس زمین کے نیچے، اور آپ کچھ درندے گنڈے، آپ کچھ پولیٹیکل پارٹیز آ کے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں اپنی جان لے کے سامنے ضرور کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی اور ہو یا نہ ہو۔ جو اصرار کے ساتھ ہوا ہم ڈیفینیٹلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ ایگزمپلری پنشمنٹ اوارڈ کی جائے ان سب درندوں کو، ایسی مثالی پنشمنٹ کہ آنے والی نسلیں یاد رکھے کہ اگر کسی معصوم کا خون کا ایک قطرہ بھی بہایا جائے تو ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ یہ کرتی ہے، اور اگر ایڈمنسٹریشن فیل ہو جائے یہ کرنے سے تو ہر عام انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پر آئے اس انسان کے لیے جس کا خون اس پاک سرزمین پر بہا دیا گیا، اور اگر وہ نہیں آتا تو اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے میں اس کو شرم محسوس ہونی چاہیے۔